اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس متنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہاں، پروگرام ہمارے اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سیگمنٹ درود پاک کا بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے، تو چلیں بڑھتے ہیں اور مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیار مجھے حدیث پاک ہم نے بہت مرتبہ سنی ہے نا، تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے، کوئی سنائے گا جو میں نے حدیث پاک بیان کی؟ جی محمد علی بھائی کو مائک دیتے ہیں، آپ سنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار وہ سناتا ہوں حدیث پاک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پیارے بچوں میں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی پہلی ایکٹیویٹی کی طرف، جو بہت ہی آسان ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپشنس لینے کا آپشن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپشنس لینے کا نہیں ہوتا۔ آپ آپشن لے سکتے ہیں نا، سوال جو ہو گیا اس میں جواب میں آپشن لے سکتے ہیں نا، یہ آپشن موجود ہوتا ہے نا آپ کے پاس، تو وہ آسان ہے نا ایکٹیویٹی، تو اس کا کیا نام ہے؟ آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ ٹیم اے اور ٹیم بی سے ہوں گے سوالات، ہوں گے؟ چلے پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، کون سے دن ایام نحر کہلاتے ہیں؟ بقرعید، بقرعید، جی پیچھے مائک دیں۔ بقرعید، بقرعید، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بقرعید، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، جی ہاں، بقرعید کے جو دن ہوتے ہیں تین، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایام نحر۔ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، رمضان شریف کی راتوں میں پڑھی جانے والی خاص نماز کون سی ہے؟ تراویح، 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 جی ہاں، رمضان شریف کی راتوں میں ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز تراویح۔ تو نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب ٹیم اے سے سوال ہے، ربیع الاول میں کون سا اسپیشل ایونٹ منایا جاتا ہے؟ جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا جواب سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، کس شہر کا ایک نام طابہ بھی ہے؟ پیچھے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ، انہیں مائک دیں، ماشاء اللہ۔ مدینہ منورہ، جی ہاں، مدینہ منورہ کا ایک نام طابہ بھی ہے۔ ان سب کا جواب سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ٹیم اے سے سوال ہے، جس نے مدینہ شریف کو غلطی سے یثرب کہا اسے کتنے بار لفظ مدینہ کہنا چاہیے؟ سارے مل کے بتا دیں۔ 10 دفعہ۔ جی ہاں، جس نے مدینہ شریف کو غلطی سے یثرب کہا تو وہ کتنی مرتبہ مدینہ کہے گا؟ 10 مرتبہ اسے لفظ مدینہ کہنا چاہیے۔ تو آپ سب کا جواب جی پیارے بچوں، مدینہ شریف کو یثرب کہنا اتنا برا ہے کہ علماء کرام نے مدینہ کو یثرب کہنا ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلطی سے مدینہ شریف کو یثرب کہہ بیٹھے اسے کفارے کے طور پر 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، لیکن میں نے یثرب نہیں کہا، میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے، ٹیم بی سے سوال ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے؟ ارے بات سارے مل کے بتا دیں۔ 100۔ جی ہاں، جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آپ سب کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے سوال ہے آپ سے، اللہ پاک کے نام غفار کا کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے؟ جی غفار اللہ پاک کے پیارے۔ آپشنز؟ آپشن نہیں چاہیے، آپشن نہیں چاہیے، ابھی آپ نے کہا آپشن۔ اللہ پاک کے پیارے نام غفار کا کیا میننگ ہے؟ جی مغفرت کرنے والا۔ اچھا، چلیں دیکھتے ہیں اسکرپٹ میں کیا لکھا ہے۔ پیچھے مائک دیں۔ مغفرت کرنے والا، مغفرت کرنے والا، مغفرت کرنے والا۔ پیچھے اس امام کے، اگر امام نے غلطی کری تو ہم بھی غلطی کریں گے ایسے نہیں؟ چلو انہیں مائک دیں۔ آپشن لے لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپشن نہیں صحیح۔ دیکھیے اگر ایک لفظ کی بھی غلطی ہوگی تو میں آپ کا جواب رانگ کر دوں گا۔ مغفرت کرنے والا، مغفرت کرنے والا، مغفرت کرنے والا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کے نام غفار کا کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے؟ ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپشنس لے لیں۔ نہیں چاہیے؟
اگر آپشن لیتے تو ان کے پاس آپشن آتا دعا قبول کرنے والا، بڑا مغفرت فرمانے والا، اور تیسرا آپشن آتا حفاظت فرمانے والا۔ تیسرا آپشن کیا آتا؟ حفاظت فرمانے والا، لیکن آپ نے کہا مغفرت فرمانے والا، مغفرت کرنے والا، تو یہاں پہ آپ نے بڑا لفظ سے بڑا نہیں لگایا تھا نا، بڑا مغفرت کرنے والا۔ ٹیم بی جواب درست مان لیں گے نا؟ کیوں؟ مغفرت فرمانے والا تو کہا انہوں نے۔ چلے بچے ہیں نا، کھیلے چلے بھائی، کتنے کہہ رہے کہ ٹیم اے کا جواب درست ماننا چاہیے؟ اب ٹیم بی کہہ رہی کہ آپ کا جواب درست نہیں ماننا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، مائک دینا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نا ٹیم والے پھر آپ کو پکڑنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھائی ٹیم اے والے کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ تو انہوں نے کہا تھا مغفرت کرنے والا، مغفرت فرمانے والا، لیکن اس کا میننگ ہے، غفار کا میننگ ہے بڑا مغفرت فرمانے والا، تو اس طرح آپ سے غلطی ہو گئی۔ جواب درست ماننا چاہیے یار، کیا آپ کا جواب سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے کیا مانگنی چاہیے؟ اجازت۔ یہاں پر جو جواب ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنی سوال چاہیے۔ پہ غور کریں، گھر کا پتہ پوچھنے سے پہلے نہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا مانگنی چاہیے؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنی چاہیے، تو آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں برابر ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو ہمارا نیو سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے آئے عربی سیکھیں۔ ہمارا اسلام۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آئے عربی سیکھیں۔ تو اس سیگمنٹ میں ہوں گے فضیل بھائی، ہم کو بلاتے ہیں، جی فضیل بھائی تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے اندر ہم عربی زبان کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے، اور ساتھ میں حسان بھائی انشاءاللہ ہم جو بچے ہیں یہاں موجود اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم عربی کے کچھ الفاظ سکھائیں گے۔ اچھا، عربی زبان، یہ کوئی بتائے گا کہ یہ کس کی زبان ہے؟ یعنی زبان تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، کچھ الفاظ سیکھیں گے، کچھ جملے سیکھیں گے، کچھ ورڈز سیکھیں گے، کچھ سینٹینس سیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں، یعنی اس کی جو اہمیت ہے۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ عربی زبان کس کی زبان ہے، آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتا دیں، مائک دے دیں ان کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ اچھا، کون بتائے گا کہ قرآن پاک کی زبان میں ہے؟ قرآن پاک کی زبان میں ہے۔ ماشاءاللہ، سب تقریباً سب نے ہاتھ اٹھائیں، تو بعض کو معلوم تو سب کو ہی ہوگا۔ تو یعنی آپ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ کس زبان میں اتارا گیا، نازل کیا گیا؟ سب مل کے بتا دیں۔ عربی زبان میں ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، جنت میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ زبان کون سی ہوگی؟ دیکھو سوچ کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک عربی کے اندر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جواب جو آپ دینا چاہ رہے ہو اس کے علاوہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جواب جو آپ دینا چاہ رہے ہو وہی ہو۔ تو سوچ کے بتائیں کہ جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ کون سی لینگویج ہوگی، وہ کون سی زبان ہوگی؟ کسی سے معلوم ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا لیں۔ ابھی ٹیم اے اور ٹیم بی چل رہا تھا یہاں پر، تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کو صحیح معلوم ہے یا ٹیم بی کو صحیح معلوم ہے۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں ان کو مائک دیتے ہیں، بیٹا مائک لے لو۔ کہ جنت میں کون سی لینگویج زبان بولی جائے گی؟ عربی۔ یعنی آپ 100% شیور ہیں؟ آپ 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جواب صحیح ہے آپ کا؟ جی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی،
ان کا جواب درست ہے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، عربی زبان وہ زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی. عربی ہے. تو پیارے بچوں، جب جنتیوں کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، تو پھر کیوں نہ ہمیں محبت ہو عربی زبان. عربی زبان سے. تو کیوں نہ ہمیں محبت ہو عربی پاک سے. سب مل کے بولتے ہیں کہ مجھے عربی زبان سے محبت ہے. مجھے عربی زبان سے محبت ہے. دوبارہ مل کے بولیں. مجھے عربی زبان سے محبت ہے. دوبارہ بولیں. مجھے عربی زبان سے محبت ہے. اچھا، اب کوئی ہے جو یہی جملہ عربی کے اندر بول کے دکھائے؟ مجھے عربی زبان سے محبت ہے. چلیں، آج ہم پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم اس سیگمنٹ کے اندر بات سیکھیں گے، وہ جملہ سیکھیں گے، وہ یہی سیکھیں گے کہ مجھے عربی زبان سے محبت ہے. ارے واہ. اس جملے کو عربی کے اندر کیسے بولا جائے گا تو سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آسان ہے، آپ دیکھیں گے. یعنی آپ کو نا اس میں 2 الفاظ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آتے ہیں. ایک لفظ آپ کو سیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک آتا ہو، 2 سیکھنے ہوں گے. اچھا، ہم آپ کو سکھائیں گے بھی اور دکھا کر سکھائیں گے. ہمارے پاس اسکرین ہے، تو اسکرین پہ دکھائیں کہ وہ جملہ کیا ہے. مجھے عربی زبان سے محبت ہے کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ تو پیارے بچوں، آپ کے سامنے یہ جملہ ہے، اس کا مطلب ہے مجھے عربی زبان سے محبت ہے. سب مل کے پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ احب اللغة العربية. احب لغت العربی. احب اللغة العربیہ. اللغت العربی. سب مل کے پڑھیں. احب اللغة العربية. دیکھیں، عربی زبان، عربی یہ لفظ تو آپ کو آتا ہے. لغت یہ ہمارے اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے لغت، ٹھیک ہے؟ تو وہ لغت کے قریب قریبی ہے. احب محبت. یعنی مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے. تو اب یہ تینوں لفظ ملا کے بولیں گے تو مطلب بنے گا مجھے عربی زبان سے محبت ہے. تو احب اللغة العربیہ. احب اللغت العربیہ. احب اللغة العربیہ. احب اللغة العربية. احب اللغة العربیہ. احب اللغة العربية. جو بچے مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بچوں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں اور جملے کو دہرائیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہ جملہ یاد ہو جائے گا. بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ مضبوط بھی ہو جائے گا، پکا بھی ہو جائے گا، اور آپ بھولیں گے بھی نہیں. پھر بولیں احب اللغة العربية. دوبارہ بولیں. احب اللغة العربية. اچھا، آنکھیں بند کر کے بولیں. احب اللغة العربية. گنبد خضرا کا تصور کر کے بولیں. احب اللغة العربية. اچھا، اب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر بولیں. احب اللغة العربية. تو پیارے بچوں، اس کا جو مطلب ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. جی دکھائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجھے عربی زبان سے محبت ہے. مجھے عربی زبان سے محبت ہے. آسان بھائی آپ بھی سنا دیں کیا جملہ ہے. مجھے عربی زبان سے محبت ہے. احب اللغت العربیہ. احب اللغت عربیہ. آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ جی چلیں آپ سنا دیں. ان کو مائک دے دیں سیدھے ہاتھ سے. احب اللغة العربية. ماشاء اللہ. اب ان کو مائک دے دیں. جی احب اللغة العربية. جی اب یہاں سے جی ان کو مائک دے دیں. أحب اللغة العربية. دوبارہ. أحب اللغة العربية. احب اللغت العربیہ. اصل بھی دوبارہ بول اگر دیں. پیش وغیرہ کا فرق ہو جائے تو کیا معنی تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، گرامر کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ صحیح بولیں گے تو میننگ بھی صحیح رہے گی. سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے سیکھتے سیکھ ہی جائیں گے. سیکھتے سیکھتے سیکھ جائیں گے. دوبارہ بول دیں ایک دفعہ. أحب اللغة العربية. احب اللغت العربیہ. جی ماشاء اللہ. اب ان کو دے دیں مائک. يحب اللغة العربية. یحبو نہیں بلکہ احبو. دوبارہ بول دیں. أحب اللغة العربية. ماشاء اللہ. جی أحب اللغة العربية. ماشاء اللہ. جی یہاں کون باقی رہ گئے؟ جی ان کو مائک دے دیں.
أحب اللغة العربية ماشاء اللہ جی آپ بتائیں گے بھی اور میننگ بتائیں گے اس کی, ٹھیک ہے. احب اللغت العربیہ, مجھے عربی زبان سے محبت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ بھی سنو بیٹا جی, ان کو مائک دیتے ہیں جی, سنا دیں آپ. أحب احب أحب اللغۃ اللغة العربية. انہوں نے آپ کی مدد کی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, دوبارہ پڑھتے ہیں ایک دو بار تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. جن کو یاد نہیں ہوا دوبارہ اسکرین پہ دکھا دیں. احب اللغۃ العربیہ. احب اللغۃ سب سے پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. احب اللغۃ العربیہ. اسے تھوڑا سا عربی اسٹائل میں پڑھیں, ٹھیک ہے. کوشش کریں, ہم عربی تو نہیں ہیں لیکن کوشش کریں. احب اللغۃ العربیہ. احب احب اللغۃ العربیہ. اچھا, عربی زبان سیکھنا اور سکھانا دونوں ثواب کا کام ہے. تو انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر مزید بھی ہم اس سیگمنٹ کے اندر عربی زبان کے الفاظ سیکھیں گے, جملے سیکھیں گے. اچھا, وہ الفاظ بھی سیکھیں گے جو قرآن پاک میں ہیں, اور پھلوں کے نام ہیں, چیزوں کے نام ہیں, قرآن پاک کے اندر ہیں, احادیث کے اندر ہیں. تو عربی زبان بھی سیکھیں گے, قرآن میں جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے بھی, اور احادیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, یعنی احادیث بھی سیکھیں گے اور عربی زبان کے الفاظ بھی سیکھنے کی انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے. جی حسان بھائی. جزاک اللہ خیر فضیل بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام پر لے کر چلتے ہیں. جملہ کیا ہے؟ احب اللغۃ العربیہ, مجھے عربی سے محبت ہے. اسی جملے کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, بچوں کا مدنی چینل.